السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیشن والے رنگ برنگے نئے انداز، نئے اسٹائل اور نئے نام والے برقعے جو آج کے زمانے میں چل رہے ہیں، ان کو پہننا کیسا ہے؟ کیا شریعت میں یہ جائز ہے؟ کیا شریعت کا حکم جو اسلام میں پردہ کرنے کا ہے، کیا وہ پورا ہوتا ہے ان برقعوں کو پہن کر یا نہیں ہوتا؟ یہ تمام باتیں انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ فتوے کی روشنی میں سمجھیں گے، یعنی آپ کو ان برقعوں کے بارے میں کیا فتویٰ آیا ہوا ہے وہ سنائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک جانکاری آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی جائے کہ بہت جلد ہمارے چینل پر انشاءاللہ کمنٹ باکس کا سیشن شروع ہونے والا ہے، جس میں آپ حضرات کے سوالات ہوں گے، ہمارے جوابات ہوں گے، خوب تفصیل کے ساتھ آپ کے سوالوں کو لے کر ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ اس لیے تمام لوگ اپنے اپنے سوالات کمنٹ باکس میں پیش کریں۔ تو آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے، نئے برقعے، نئے انداز، فیشن والے برقعے پہننا اسلام میں کیسا ہے؟ کیا ان کو پہن کر اسلام کا وہ حکم پورا ہوتا ہے یا نہیں جو اسلام نے پردہ کرنے کا دیا تھا؟ اس کے لیے ہم انشاءاللہ تفصیل سے فتوے کی روشنی میں سمجھیں گے۔ سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ یہ نئے انداز کے برقعے پہننے کے بارے میں جو فتویٰ آیا ہوا ہے وہ کیا ہے۔ فتویٰ آپ حضرات کو میں پڑھ کر سنا رہا ہوں، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ فقہائے کرام کی تصریحات کے مطابق برقع چند شرائط پر ہونا چاہیے، تبھی اس سے پردے کا مقصد حاصل ہوگا، ورنہ نہیں۔ وہ شرائط کیا ہیں، وہ چیزیں کیا ہیں، ان کو بھی دیکھ لیجیے۔ نمبر 1، برقع بالکل سادہ ہو، اس میں نقش و نگار اور زیب و زینت نہ ہو، اور نہ ہی ایسا رنگ ہو جو جاذب نظر ہونے کی وجہ سے مردوں کی توجہ کا سبب بنے۔ یعنی بالکل سادہ ہو، سمپل ہو، نقش و نگار نہ ہو، ایسا کلر، ایسی چیز اس میں کوئی موجود نہ ہو جو نظروں کو کھینچتی ہو اور لوگوں کی نظروں سے بچنے کی بجائے ان نظروں کا شکار ہو جاتی ہوں، ایسی چیز کا وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح دوسری شرط ہے، برقع بالکل چست نہ ہو، بہت زیادہ بھچا ہوا نہ ہو، جس سے جسم کی ہیئت اور نشیب و فراز ظاہر ہوں، یعنی جسم کا جو شیپ ہے وہ معلوم ہو جائے، اتنا چست، اتنا چپکا ہوا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3، برقع باریک نہ ہو جس سے جسم یا جسمانی ساخت ظاہر ہو، یعنی اتنا باریک نہ ہو کہ آپ نے اندر کس کلر کے، کس طرح کے کپڑے پہنے ہیں وہ بھی صاف نظر آ جائے، اتنا باریک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 4، برقع اس قدر بڑا ہو جس میں جسم اچھی طرح چھپ جائے، یعنی برقع آپ کا جو ہے اچھا خاصا بڑا ہونا چاہیے، آپ کے ہاتھ، آپ کے پیر اچھی طرح اس میں ڈھک جانے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اتنا چھوٹا ہو کہ آپ کے ٹخنے یا آپ کا جو ہے پیر دکھ رہے ہوں، اتنا چھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح نمبر 5، برقع مردوں کے لباس کے مشابہ نہ ہو، اسی طرح کافروں یا دین سے بیزار عورتوں کے فیشنی برقعے کے مشابہ نہ ہو، کیونکہ ان لوگوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی آپ کا برقع ایسا ہونا چاہیے جو مردوں کے کپڑوں کے مشابہ نہ ہو، اور کافر عورتوں کے جو کپڑے ہوتے ہیں ان کے مشابہ نہ ہو، اور دین سے بے خبر جو عورتیں ہوتی ہیں وہ جیسے کپڑے اور برقعے پہنتی ہیں ایسا برقع اور کپڑا نہ ہو۔ یہ 5ویں شرط ہے۔ اور 6ٹھی شرط یہ ہے کہ برقع پر مہکنے والی خوشبو بھی نہ لگائی جائے، یعنی برقعے پر کوئی بہت زیادہ بھڑکدار خوشبو بھی نہیں ہونی چاہیے جو خوشبو آپ کے گزرنے کی وجہ سے دور تک پہنچے۔ یہ تمام شرائط آپ کے برقعے میں ہونی چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اس تمام تفصیلات، اس تمام فتوے کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ موجودہ زمانے میں رنگ برنگے جو نئے نئے کلر کے جو ہے برقعے چل رہے ہیں، نئے نئے ڈیزائن، نئے نئے فیشن، اور ان کے تو نام بھی جو باقاعدہ رکھے جاتے ہیں، کسی کا نام بٹر فلائی ہے، کسی کا نام جو ہے کافتان ہے، اور بھی بہت سارے نام سے وہ برقع جو ہے موسوم کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اس طرح کے تمام برقعوں کو چھوڑ کر بالکل سادہ، سمپل، اور بہتر یہ ہے کہ برقع جو ہے کالے رنگ کا ہو، ایسا برقع پہنے جو اسلامی برقع ہو، اور آپ کو جو حکم دیا گیا ہے پردہ کرنے کا وہ حکم بھی پورا ہو رہا ہو، ایسا برقع ہونا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، کیونکہ فتوے کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.